براہ راست لے چلیں گے آپ کو کوئٹہ، جہاں پر مختلف دہشت گرد جو کمانڈرز ہیں وہ اس وقت اعلیٰ بلوچستان کے عہدیداروں کے ہمراہ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو ایک گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور ایک دہشت گردی کی ایک صورتحال جو پیدا ہو گئی ہے، اس حوالے سے حکومت بلوچستان، حکومت پاکستان، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہمارے انٹیلیجنس ادارے سب مل کر جو ہے ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور دہشت گردوں کو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کافی نقصان پہنچایا ہے۔ تو ہماری حکومت کی جو پالیسی ہے کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ لڑے اور گڈ گورننس کو انشور کرے، ترقیاتی کاموں کے ایک جال بچھائے، اور اسی کے تحت ایک جو لوگ منحرف ہو کر پہاڑوں پہ جا کر لڑ رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک راستہ کھولا ہے۔ جو لوگ ریاست پاکستان، اس کی کنسٹیٹیوشن اور اس کی نظریاتی اور جغرافی باؤنڈریز کو مانتے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ ریاست، حکومت کھلے دل سے ان کو خیر مقدم کرتی ہے۔ اور اسی طرح آج مختلف دہشت گرد تنظیموں کے دو اہم کمانڈرز نے جو حکومت کے سامنے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے سامنے ہتھیار ڈالے ہیں، وہ اپنی رداد آپ کو بیان کریں گے۔ اور دو ایسے بچے جو پہاڑوں میں جا رہے تھے لیکن ان کے والدین نے ان کو سمجھایا بجھایا اور واپس لے آئے، تو یہ اس چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ بلوچستان میں جو دہشت گردوں کے مذموم عزائم ہیں اور ان کے پیچھے جو ان کے ہینڈلرز ہیں، ان کا ٹارگٹ بلوچستان کی وہ لوگ ہیں اور وہ کچے ذہن ہیں جن کو وہ ورگلا کر، ان کو سبز باغ کر دکھا کر پہاڑوں پہ لے جاتے ہیں، اور پھر یا وہ لڑتے ہوئے مارے جاتے ہیں اور اپنا ہی نقصان کرتے ہیں اور ساتھ میں اپنی ملک کا اور اپنے لوگوں کا نقصان کرتے ہیں۔ خواہ وہ نقصان جس طرف بھی ہو، وہ پاکستان کا نقصان ہے، اور پاکستان ہم سب کا ملک ہے۔ یہ نہ صرف پنجابی کا ہے، نہ پٹھان کا ہے، نہ ہی بلوچ کا ہے، ہم سب کا مشترکہ ملک ہے اور مشترکہ گھر ہے۔ اس کی حفاظت ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو میں ابھی جو کمانڈر نجیب صاحب ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ اپنی رداد بیان کریں آپ کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرا نام نجیب اللہ عرف استاد اعظم عرف استاد درویش ہے۔ میرا شمار مکران ڈویژن BRA کے اہم قائدینوں میں ہوتا ہے۔ تنظیم کے ایام میں برآمدہ خان بگٹی، ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ، بشیر زیب بلوچ، گلزار امام عرف شمبے جو میرا اچھا دوست بھی ہے، ان تمام عہدیداروں سے قریبی رابطے میرے رہے ہیں۔ اپنی زندگی کے اہم ترین 19 سال ان تمام آزادی پسند تنظیموں کے نظر کرنے کے بعد، ان کا اصل روپ دیکھنے کے بعد، ان سے کنارہ کشی کر کے اپنے آپ کو ریاست پاکستان کے سپرد کر دیا۔ بلوچستان کے حالات پر، بلوچ قوم کی محرومیوں پر کافی ڈسکشن کیا کرتے تھے، تو وہاں سے میرا ذہن سازی شروع ہوا۔ بعد میں دلوش اور دلجان کے مارے جانے کے بعد میں نے بلوچ ریپبلکن پارٹی BRP میں شمولیت اختیار کی، چونکہ مجھے پولیٹکس میں انٹرسٹ تھا۔ BRP کے مند یونٹ سے لے کر پارٹی کے مرکزی سینٹرل کمیٹی کا ممبر بعد میں بنا۔ اسی دوران کی بات ہے، سنگت ثنا بیسو آزاد کے وائس چیئرمین تھے جو میرے اچھے دوست تھے،
ڈاکٹر النظر اور بشیر زیب نے ان کے خلاف سازش کی اور انہیں مجبور کیا کہ وہ اوبیسو آزاد سے مستعفی ہو جائیں۔ تو ایسا ہی ہوا، سنگت ثنا بیسو آزاد سے مستعفی ہو کر او بی آر پی میں شامل ہو گئے اور بی آر پی کے سینٹرل کمیٹی کے ممبر بنے۔ ہم دونوں قریبی دوست تھے، کافی معاملات پر ایک دوسرے سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ بی آر اے کو مکران ڈویژن میں فعال کرنے میں سنگت ثنا کا ایک اہم کردار، ایک اہم رول تھا۔ اس کے بعد برآمدہ خان بگٹی کے کہنے پر ہم نے 2 گروپ بنائے، جس کا ایک کمان میں بذات خود کر رہا تھا تو ایک کا گلزار امام اور شمبے۔ ہم دونوں گروپ میں لے کر کلات کی طرف روانہ ہوئے، وہاں ٹریننگ ہوا۔ اس کے بعد مکران میں بی آر اے فعال ہو گیا۔ بی آر اے کے فعال ہونے کے بعد ریاست پاکستان اور ان کی سیکورٹی فورسز کو کافی نقصان پہنچایا۔ جیسے کہ میں آپ سب کو پہلے بتا چکا ہوں، میرا تنظیم سے وابستگی نہایت ہی ناپختہ عمر میں ہوا۔ میں محض 14 سے 15 سال کا تھا۔ کم علمی و کم شعوری کے باعث ریاست پاکستان کے خلاف نفرت میرے دل و دماغ میں چڑھایا گیا۔ تنظیم کے سہولت کاری سے لے کر تنظیم کے کمان کا سفر میں کر چکا تھا۔ اس دوران اپنی بہترین جنگی حکمت عملی سے ریاست پاکستان اور ان کی سیکورٹی فورسز کو بے پناہ نقصان پہنچایا۔ ان تمام تنظیموں میں باہمی اختلافات ہونے کے باوجود مقصد یکسانیت یعنی ریاست پاکستان سے علیحدگی کا پرچار عام تھا۔ جہاں بلوچ قوم کے جذبات سے کھیل کر خصوصاً بلوچ نوجوانوں کو ریاست پاکستان کے ساتھ متصادم کرانا تھا، اپنے تنظیمی زندگی کے عروج تک میں بھی اسی کا پرچار کیا کرتا تھا۔ اسی دوران میرا ملاقات ہمسایہ ملک کے انٹیلیجنس والوں سے ہوا۔ ان کے سامنے اپنے جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے بہت سے مفید مشورے میں نے رکھے، مگر انہوں نے میری سرزنش کر کے مجھ سے کہا کہ آپ کی آزادی سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ریاست پاکستان کو غیر مستحکم ہونے کے لیے، جس کے لیے آپ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس ملاقات نے میرے آنکھوں پر جو نام نہاد آزادی کی پٹی کافی عرصے سے بندھی ہوئی تھی، اس کو ہٹا دیا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہم تمام تنظیمیں تو غیر ممالک کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں، جو ہمیں استعمال کر کے اپنے مذموم عزائم پورا کر رہے ہیں۔ اس نقطے سے میری اکثری جدوجہد کا واپسی کا سفر شروع ہوا، اور اپنے واپسی کے سفر کو مزید تقویت دینے کے لیے میں نے مزید تحقیقات کرنا شروع کیا، جس سے بہت سے مزید راز آشکار ہوئے جو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ بلوچ آزادی پسند لیڈران جو اس وقت خود تو تمام غیر ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تمام تنظیموں کے لیڈروں کے بچے اس وقت بیرون ملک میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان میں سے ڈاکٹر النظر کا بیٹا ملیشیا میں، اختر ندیم کا بیٹا فرانس میں، اور ڈاکٹر دیم احمد کا بیٹا اور سمی الدین کا بھائی منصور عمان میں ڈاکٹر النظر کا کاروبار اس وقت سنبھالے ہوا ہے۔ وہیں پر ایک عام سولجر جو اس وقت پہاڑوں میں لڑ رہا ہے، اس کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے۔ اگر انہی لیڈران یا ان کے اہل و عیال کو بخار بھی آ جائے تو اعلیٰ اسپتالوں میں یا بہترین علاج کراتے ہیں۔ اسی جنگ کے دوران ایک عام سولجر زخمی بھی ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے چندہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے۔ بعض وقت ایسا بھی ہو جاتا ہے علاج نہ ہونے کی وجہ سے جان سے بھی جاتے ہیں۔ بلوچ مسلح تحریک ایک گینگوار کی شکل اختیار کر چکی ہے، جہاں ذاتی اور گروہی مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ مثلاً اربیار مری، میران مری دونوں بھائی ہیں۔ دونوں بھائیوں میں کرپشن کے معاملات کو لے کر اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور بی ایل اے سے یو بی اے بنتا ہے، اور یو بی اے اور بی ایل اے کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ اس بی ایل اے اور یو بی اے کی لڑائی میں مرتا کون ہے؟ ایک عام سولجر، اور دونوں بھائیوں کو نقصان تک نہیں پہنچتا۔
ایربیار مری ڈاکٹر اللہ نظر و اسلم کے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک 80 سالہ بوڑھا مامو رامدل مری کو اٹھایا جاتا ہے جو تاحل مسنگ ہے۔ بی ایل ایف کے خود کے کہنے کے مطابق اس کو بی ایل اے نے اغوا کیا ہے۔ اسی طرح تنظیم میں سینئر اور جونیئر ساتھی اندرونی سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں اور گینگوار کی طرز پر ان کو مارا جا رہا ہے۔ امیر بخش، سگار ایڈوکیٹ، امل پرکانی، خلیل ساچان، کمبر مبارک قاضی، زاہد عرف مراد، وارث فوجی، رحمت اللہ شواز، ایک لمبی لسٹ ہے، کن کن کا نام لوں، شاید چند ہی یہاں بیان کر سکتا ہوں، جو اپنے ہی تنظیمی ساتھیوں یا تنظیمی سربراہان نے مارے ہیں۔ میں بذات خود مکرن ڈویژن کا ایک اہم کمان اور ایک میرا شمار اہم قائدینوں میں ہوتا ہے۔ اسی ستم ظریفی کا شکار ہوا ہوں۔ جب اس دوران میں ایک ہمسایہ ملک میں تھا تو مجھے پریشر تھا کہ میں اپنا ایک گروپ بنا کے براس کا حصہ بن جاؤں۔ اس میں بی ایل ایف اور اس کے اتحادی اور اس ملک کے انٹیلیجنس والوں کی طرف سے یہ پریشر تھا مجھے، تو میں اس بات سے انکاری رہا۔ اس کے بعد مجھے گرفتار کرایا گیا۔ کئی مہینوں پابند سلاسل ہونے کے بعد دوستوں کی کوششوں سے ضمانت پر رہا ہو گیا، تو باہر نکل کے بہت سے چیزوں کا تحقیقات کیا تو پتہ چلا اس کے پیچھے براس اور بی ایل ایف کا براہ راست ہاتھ ہے۔ میرے دو ساتھی اب بھی مسنگ ہیں، ان میں سے ایک کا نام مسعود عرف میرا، کامریڈ عرف جلیل ہے۔ مجھے اب بھی پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہیں کہ بھی نہیں۔ تو اس نقطے سے میں بہت سے چیزوں پر سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آیا یہ کیسی آزادی کی تحریک ہے، آیا یہ کیسی آزادی کی جنگ ہے۔ اگر آپ کسی لیڈر کے برعکس، اس کے مفادات کے برعکس کھڑے ہو جائیں یا آپ ان سے سوال کریں تو آپ کو یا مار دیا جائے گا یا کسی ہمسائے ممالک میں جیسے کہ مجھے گرفتار کرایا گیا ہے۔ تو اس سے میری واپسی کا جو سفر ہے اور مضبوط ہو گیا اور مجھے یہ موقع ملا کہ میں اپنے ریاست میں آ کر اپنے ریاست کے اندر رہتے ہوئے یہاں جو مسائل ہیں ان کے لیے پرامن طریقے سے جدوجہد کروں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مسائل نہیں ہیں، ہماری بقا اسی میں ہے، ہم یہاں رہ کر اپنی قوم، اس کی فلاح اور اس کی بہبود کے لیے پرامن جدوجہد کریں۔ اور جو دوست اس وقت پہاڑوں میں ہیں، میں ان کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آج جو چیزیں میرے ساتھ ہوئے یا جن دوستوں کا میں نے ذکر کیا ان کے ساتھ ہوئے ہیں، یا غیر ممالک جو یہ کھیل کھیل رہا ہے ریاست کے اندر ہمیں استعمال کر کے ریاست کو غیر مستحکم ہونے کے لیے، اس کے حصے نہ بنیں۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، ایسا نہ ہو کہ میری طرح کئی سال گزر جانے کے بعد تب جا کے آپ کو حقائق کا علم ہو اور آپ واپسی کا سوچیں۔ یہ بیتے جو سال ہوتے ہیں وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں، یہ سال بہت سنہرے ہوتے ہیں، پھر یہ واپس نہیں آتے۔ تو ان دوستوں کو بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس سازش کا حصہ نہ بنیں، اس پروکسی کا حصہ نہ بنیں۔ جہاں لیڈر ناجائز پیسوں سے اپنے بینک بیلنس بنا رہے ہیں، وہیں آپ اپنے بچوں کا مستقبل کیوں خراب کر رہے ہیں؟ تو آپ آ جائیں اپنے ملک میں،
यहाँ एक पुरअमन ज़िंदगी गुजारें। और रियासत से भी मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी लोग इस वक्त पहाड़ों में किसी न किसी तरह उनकी ज़हनसाजी की गई है, उनको वर्गलाया गया है, और इस मुल्क के बच्चे हैं, उनके लिए रास्ता खोल दिया जाए कि वो वापस आकर अपने मुल्क में अपने बच्चों के साथ एक पुरअमन ज़िंदगी गुजारें। तो मैं आप सब लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप में से किसी को भी कोई सवाल होगा तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ, मगर इसके अलावा मैं एक कुछ और भी कहना चाहता हूँ। ये भाई नहीं कर सकते, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको कोई इशू नहीं होगा। तो इनका नाम अब्दुल रशीद और कमाश और उदादात है, बुलेदा ज़ामरान से इनका ताल्लुक़ है। ये सन 2009 में इन्होंने BLF ज्वाइन किया, BLF से BRA, BRA से BNA का सफ़र है इनका। 15 साल की ज़िंदगी इन्हीं पहाड़ों में इसने गुजारा है। और अपने मुतालिक बलोची में आप सबसे बात करेगा, तो इस वजह से उर्दू में मैंने चंद कुछ बयान करने थे वो मैंने कर दिए। तो मैं उनसे कहता हूँ कि अब वो आपसे बात करेगा बलोची में। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। रहमान रहीम, माशा दोस्तान शुक्रगुज़ार हाँ शमारा वादात। मैं नाम है अब्दुल रशीद और पे वदादात और पे कमाश मां ताल्लुक़दारान से बुलेदा ज़ामराना। साल 2000 माँ से बुलेदा चे ज़ामरान दरत का तासिल तुम पर याश को था 2009 मनी नज़दीकी उन्हें दुनिया दो आलेवाल आबिद ज़ामरानी और पे बशाम बिल पे एक्सटेंडर कमांडर होता को हमारी मन दुनिया को था को ये मन ज़हन साजी को था चाहिए पांच माह कानूस बुतगा माँ बिल तो का शमूलियत बिल तो का बार जोरता और 2013 दिलीप शिकारी का राम शुतगा दिलीप शिकारी बिल पे एक्सटेंडर कमांडर होता जिम्मेदार हैं को हमारे बंदों को होता और 2016 माँ BRA तो का शमूलियत को था अर्ची के मकुरन डिवीजन मस्तिंदरी कमांडर के बुतगा मगवान शुमार बुतगा और गोलज़ार इमाम और पेशंबे नजीबुल्लाह और पोसद दरवेश दिलीप शिकारी मास्टर सलीम मुक़द्दर मरी मुनाज और पे संजार गुलाम और पे उस्ताद बतान एक कोल्लान गुमा में नज़दीक के आलेवाल राब्ता शहरी वड़िया बुता और 2018 BRA के पोस्ट प्रोश आमाश बुता BNA के जोड़ कनक बुता गोलज़ार इमाम सरबरे हमारे BNA बंदूक बुतगे माँ होती ज़िंदगी 15 साल है में बलूच आज़ाती पसंद गवाजने का तो का गवाजने का चिरांत आने असलियत के माँ सरपद बुतगन असलियत के मन देमात का मतरे के नारा कश को था हुकूमत पाकिस्तान दस्ता था हमारा बाज़ इज़्ज़त शरफ़ बख्शा था और परिच जमा बाज़ उश्खाले को पता वापसियत के गए जो कोल्लानी मिन्नत वारा सलामत बात है। कौमी इदारे में शामिल हुए, इनकी बेसिकली डी ब्रीफिंग से बहुत सारी चीज़ें पता चली और बेसिक चीज़ जो पता चली कि किस तरीके से प्रोपेगेंडे के तहत एंटी सबवर्जन के तहत एक यूथ को और बाकियों को ख़राब किया जा रहा है और किस तरीके से हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का जो रोल है जिसका पहले भी काफ़ी हद तक हमें इल्म था हुकूमत को और हुकूमती इदारों को CTD को, उस पर मज़ीद कुछ नाम और कुछ लोग हमारे सामने आए हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं और किस तरीके से फंडिंग इनकी हो रही है और कैसे पोलिटिकल फोरम्स को यूज़ करके मुख्तलिफ जो सो कॉल्ड पोलिटिकल फोरम्स हैं उनको यूज़ करके वहाँ पे सबवर्ट करके आज़ादी इजहार राय के नाम पर या आज़ादी जिसको हम जलसे जुलूसों के लिए कहते हैं वहाँ पे किस तरह से सबवर्जन हो रही है और किस तरीके से रिक्रूटमेंट की जा रही है, वो तमाम चीज़ें हमारी नॉलेज में आई हैं जिस पे अभी मज़ीद काम हो रहा है। तो कोशिश हमारी इस तरह से है कि जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको वापस लाया जाए और जो लोग जा रहे हैं उस तरफ जिनको रिक्रूट किया जा रहा है उनको भी रोका जाए। उसमें पेरेंट्स की भी काफ़ी मदद हमें हासिल है। ये दोनों बच्चे हमारे साथ हैं जो अपनी अभी आपको कहानी भी बताएंगे। इनके पेरेंट्स ने भी काफ़ी हमें सपोर्ट किया और हेल्प किया। अभी मैं दोनों बच्चों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो जिस तरीके से इनको लेके जाया जा रहा था, जिस तरह से रिक्रूट इनको किया जा रहा था, जिस तरह से जहन साजी इनकी की जा रही थी, ये उस पर आपको बताएं अल्हम्दुलिल्लाह दे बोथ हैव कम बैक और वापस पेरेंट्स के साथ और नॉर्मल लाइफ में वापस आ गए। प्लीज़ बेटा। बशीर अहमद, मेरी कौम मोहम्मद हसनी है। मेरा ताल्लुक़ नूक जो गज़ोज़ी तहसील मशक़ ज़िले अवारान से।
मेरी उम्र 18 साल है। मैं मैट्रिक तालीम हासिल किया हूँ। मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं मज़दूरी करता था। गरीब माली हालत बहुत ख़राब थी। घर का गुजारा नहीं चलता था। हमारे इलाके का BLA कमांडर फारूक चावश हमसे राबिता किया। मेरी ज़हन साजी की। 1 से 1.5 महीने तक राबिता में रहा। उसने पैसे का लालच दिया। इसी वजह से हम 3 दोस्त तंजीम में जाने के लिए तैयार हो गए। उसने कहा कि आप लोग ट्रेनिंग के लिए पंजबुर बॉर्डर क्रॉस करके ईरान आ जाए। एक दिन हम 3 दोस्त मशवरा किया, घर से निकला चला गया खुशदार, और खुशदार से हपचुकी चला गए, जिसके बाद हम लोगों को हपचुकी से पंजबुर और पंजबुर बॉर्डर क्रॉस करके ईरान जाना था। लेकिन फ़ौज ने हमारी फैमिली से बात किया, कहा कि अपने बच्चों को वापस बुलाए, हम उसको कुछ नहीं करेंगे। फैमिली वालों ने हमसे बात किया, कहा कि वापस आ जाओ, ये गलत रास्ता है, अपने मुल्क और फ़ौज के साथ कौन लड़ता है। घर वालों ने हमें समझाया, हम वापस आ गए। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है, मैं गलत रास्ते पर जा रहा था। फ़ौज ने बर वक्त कार्रवाई की, मुझे गलत रास्ते से रोका। उनके बड़े मुल्क दुश्मनों के आलाकार बने हुए हैं। उनसे पैसा लेकर ख़ुद बाहर बैठकर उनकी बड़े अयाशी करते हैं और हमें अपनी फ़ौज के साथ लड़ाते हैं। मैं बलोच नौजवानों को जो तंजीम में चले गए उसको ये पैगाम देना चाहता हूँ, जो रास्ता आप लोगों ने इख्तियार किया है इसमें अपने ख़ानदान और मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ, आप भी वापस आ जाए। मैं गाँव लाकी तहसील मशक़ ज़िला अवारान का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 15 साल है। मेरी तालीम 5 जमात प्राइमरी है। मेरा ताल्लुक़ एक गरीब घराने से है, जिसकी वजह से हमारे इलाके का BLF कमांडर मेराज ने फ़ायदा उठाते हुए मेरे साथ दोस्ती की, मेरी ज़हन साजी करता रहा। हमारा राबिता फ़ोन पर 1 माह तक चलता रहा। कमांडर मेराज अपनी भाई की शादी पर रात के वक्त हमारे गांव में आया। मेरे और मेरे दोस्त के साथ छुप कर मुलाकात की। कमांडर मेराज ने कहा, आप गरीब आदमी हो, मेरे पास पहाड़ में आ जाओ, मैं आपको खर्चा वगैरह एक मोटरसाइकिल दूंगा। मैंने पूछा, काम क्या करना है? उसने बताया, फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ना है। इस काम का 1 लाख रुपया दूंगा, मगर तुमने घर से निकलते हुए किसी को बताना नहीं। मैं और मेरा दोस्त दोनों उसकी बातों में आ गया, पहाड़ की तरफ चले गए। कमांडर मेराज का इंतज़ार कर रहे थे। हमारे घर वालों का फ़ोन आ गया, हमें कहा, आप वापस आ जाए, अपने मुल्क और फ़ौज के साथ कौन लड़ता है। घर वालों के समझाने पर मैं और मेरा दोस्त दोनों वापस आ गया। हमारे घर वालों ने कहा, आप गलत लोगों के पास जा रहे थे, वो हमारे मुल्क दुश्मन लोग हैं, उनके बड़े मुल्क के आलाकार बने हुए हैं, उनसे पैसा लेते हैं, खुद बाहर मुल्कों में बैठकर अयाशी कर रहे हैं, हमें अपने फ़ौज से लड़वाते हैं। मैं अपने बलोच नौजवान जो तंजीम में चले गए हैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये रास्ता गलत है, वापस आ जाए। हमें फ़ौज और हमारी फैमिली ने गलत रास्ते से बचाया और आप भी वापस आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सब ने सुना, 2 कहानियाँ इस तरफ थे जो हमारे कमांडर थे, जो लड़ते रहे, ज़िंदगी के इतने साल अपना ज़ाया करते गए, और 2 कहानियाँ हमारी उस तरफ हैं जहाँ हमारा यूथ है, वो नौजवान है जो शऊरी तौर पर अभी तक तैयार ही नहीं है, मेंटली तौर पर अभी तक तैयार ही नहीं है, किस तरह उन्हें यूटिलाइज़ किया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यूथ बलूचिस्तान को स्पेशली, और उन तमाम लोगों को, कि हमेशा से हम ये कहते आ रहे हैं और ये साबित हो चुकी है, ये वो केसेस हैं जो पहाड़ों पे रह चुके हैं और अभी कौमी दायरे में शामिल हो चुके हैं, और वो बता चुके हैं कि किस तरह उनको यूटिलाइज़ किया जा रहा था, जब ये जान चुके कि ये जंग सिर्फ पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम बनाने के लिए, सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए दुश्मन ममालिक किस तरह फंडिंग कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को नुकसान दें। तो इसमें बलूच कौम को, नौजवानों को, ख़वातीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये एक वो आंखें खोलने वाला मैं समझती हूँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ताकि लोग जानें और समझें कि ये वो लोग हैं जो लड़ रहे थे। वो बता रहे हैं कि किस तरह हमें इस्तेमाल किया गया, जब हमें पता चला कि ये पैसों की जंग है और इसके पीछे कोई बलोच हुकूक और बलूचिस्तान के मफाद नहीं है। सिर्फ बलूचिस्तान को नुकसान पहुँचाना, बलूचिस्तान को महरूमियों की तरफ धकेलना, बलूचिस्तान को जंग की तरफ धकेलना, बलूचिस्तान में
خون کی ہولی کھیلنا، یہ سب کچھ پاکستان دشمن ممالک کے ایمان پہ لڑا جا رہا ہے. تو یہ نوجوانوں کے لیے کہ وہ سوچیں، وہ سمجھیں، وہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے ان کی طرح اپنی زندگی کے وقت ضائع کرنے، 20 سال 15 سال 19 سال اس آگ کا ایندھن بننا ہے، یا قومی دائرے میں شامل ہو کر اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اپنی بہتر مستقبل کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اس ملک کی روشن اور تابناک مستقبل کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو یہ سوال نوجوانوں پہ چھوڑتے ہیں. اور میں بطور نمائندہ، بطور خاتون ایک میسیج دینا چاہتی ہوں اس پریس کانفرنس کے توسط سے کہ اسپیشلی خواتین کو کہ وہ سوچیں، ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں اور وہ فیصلہ کریں. کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہو. یہ جو سبورجن ہو رہی ہے جس میں خواتین کو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ باہر بیٹھ کے پلین ہے. یہ سب کچھ باہر ان کی ٹاسکنگ کی جاتی ہے کہ کس طرح بلوچستان کی خواتین کو یوٹیلائز کرنا ہے، بلوچستان کو محرومیوں کی طرف دھکیلنا ہے. مقصد ٹارگٹ ان کا پاکستان ہے، پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ہے. تو خواتین کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہوں. ان کے مکروہ چہرے سمجھیں، ان کے مکروہ عزائم اور مقاصد کو سمجھیں، اپنے ملک، صوبے اور قوم کے لیے اپنا بہتر کردار ادا کریں. ریاست ماں ہے، آج بھی ریاست نے ماں کا کردار ادا کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ بچے جتنے بھی بگڑے ہوں، جب ان کو احساس ہو، جب اپنی ماں کی طرف لوٹنا چاہیں تو ماں ہمیشہ ان کو ویلکم کرتی ہے. ریاست کی پالیسی ہے کہ جو قومی ادارے میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے دروازے کھلے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان کو بہتر زندگی جینے کا ایک موقع دیتے ہیں اور ان کے لیے اپرچونٹیز وہ کریٹ کرتے ہیں جو باقی تمام بلوچستان اور پاکستان کی عوام کے لیے ہے وہ قومی ادارے میں شامل ہو. تو ہم ویلکم کرتے ہیں 2 کمانڈر جو تھے وہ جو قومی ادارے میں شامل ہو چکے ہیں، اور 2 ہمارے بچے جو بہت کچے ذہنوں کے، جن کے ذہنوں کے ساتھ جن کی ذہنوں کے ساتھ کھیلنا چاہو دشمنوں نے. تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں قومی ادارے میں شامل ہونے پر. شکریہ. کھیل پیسے کا ہے، آپ سی ٹی وی کو بھی دیکھ رہے ہیں، یہ پیسہ آسمان سے تو نہیں گر رہا. اگر کوئی بیرونی فنڈنگ ہو رہی ہے بلوچستان میں آ رہے ہیں، جیسے ان بچوں کو 1-1 لاکھ کی آفر ہوئی، تو کوئی تو ہے جو اس کو سارا دیکھ رہے ہیں. حوالہ ہنڈی کا کام پورے بلوچستان میں چل رہا ہے. اس حوالے سے آپ نے کیا کیا اس کو ٹاسک ہے؟ اگر اس کو کاؤنٹر کر لیا جائے تو 80% تو ویسے ختم ہو جائے گی. اس طرف تو کسی کو فوکس ہی نہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے سر. آپ کے پاس آنے سے پہلے ہماری اسی سلسلے میں میٹنگ چل رہی تھی جس میں اسلام آباد سے جو اینٹی منی لانڈرنگ اور ٹیررزم فائنینسنگ کے اوپر جو اتھارٹی بنی ہے اس کے جو چیئرمین ہیں وہ اس وقت بلوچستان میں ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم نیکٹا سے اور مفا سے اور باقی لوگ موجود ہیں. اسی سلسلے میں FIA، SCCP، CTDs، ANF، کسٹمز، ان تمام کو بٹھایا گیا اور اسی سلسلے میں ان کے ساتھ پوری ایک فریم ورک طے ہوا کہ اس کے پہ کس طرح سے عمل کیا جائے. اس میں 2 طرح سے پیسہ آ رہا ہے. ایک حوالہ ہنڈی سے آ رہا ہے، ایک ٹریڈ بیسڈ منی لانڈرنگ سے آ رہا ہے جس کو اوور انوائسنگ انڈر انوائسنگ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. اور یہ ایکسٹورشن کا پیسہ ایک ایکسٹورشن کا پیسہ ہے جو یہاں سے ایکسٹورٹ کیا جا رہا ہے مختلف بزنس مینوں سے اور کول مائن اونر سے، جس کی کچھ FIRs ہم نے کی ہیں، کچھ لوگوں کی کنوکشنز بھی ہوئی ہیں، اور کچھ پیسہ جو باہر سے آ رہا ہے. اس میں جو مین کریکٹرز ہیں اس پہ FIA کا ایک ٹاسک سیل بنایا گیا ہے جس میں یہ تمام ایجنسیز شامل ہیں. CTD اس کو ہیڈ کرے گا ایز فار ایز ٹیررزم فائنینسنگ از کنسرن، اور اگر منی لانڈرنگ کا ہوگا تو اس کو FIA لے کے چلے گا. اور تمام ادارے ANF، کسٹمز، جو انکم ٹیکس والے ہیں اس کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں انڈر دا آسپیسز آف نیکٹا اور جو نیشنل اتھارٹی ہماری بنی ہے اس کے تحت لے کے اس کو چلے جائیں گے. اس میں دوسرے جو ممالک انوالوڈ ہیں ان کے ساتھ بھی ہم کچھ MOUs کر رہے ہیں. کچھ جو ہمارا میوچل لیگل اسسٹنس کا ایکٹ ہے اس کے تحت ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں کہ یہ چیز یہاں سے آ رہی ہے. جیسے انہوں نے بتایا کہ جو ممالک میں جا رہے تھے یا جن سے ملا، کچھ چیزیں شاید تفصیل بتانا زیادہ مناسب نہیں ہوگا، یا جیسے انہوں نے بتایا کہ کہاں لے کے جایا جا رہا تھا، تو وہاں سے کس طریقے سے یہ آ رہا ہے اور اسمگلنگ میں جو چیز پیسہ انوالوڈ ہو رہا ہے اور اس سے آ رہا ہے، اس تمام کی ٹریل اکٹھی کر کے اس کو روکنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. جی تھینک یو. کیا بات تھی، کیا مجبوری تھی جو آپ یہ چھوڑ کے قومی ادارے میں شامل ہوئے ہیں؟ بہت شکریہ. میں نے اپنے پریس کانفرنس میں آپ کو بتا دیا تھا
کہ وہاں کس طرح کی چیزیں جو ہیں ہو رہی تھیں، لیڈرشپ سے لے کر بیرونی ممالک تک جو ان چیزوں میں ملوث تھے بلوچستان کے حالات میں، تو وہ سب وجہ بن گئے. ایک وجہ تو نہیں تھا واپس آنے کا، اس میں ہمسائے ممالک کے انٹرفیئر اور ان نامنیات لیڈروں کے جو اعمال تھے وہ وجہ بن گئی جو میں واپس آ گیا قومی دائرے میں. شکریہ. کیا ڈاکٹر اعلیٰ نظر اور بشیر زیب بھی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں؟ جی بالکل. شاید اس وقت آپ کو پتہ نہیں ڈاکٹر اعلیٰ نظر کہاں ہیں، شاید آپ کو اس وقت پتہ نہ ہوگا کہ یا بشیر زیب کہاں ہیں. ڈاکٹر اعلیٰ نظر کا بیٹا اس وقت ملیشیا میں کون سے اسکول میں کون سی تعلیم حاصل کر رہا ہے شاید آپ کو پتہ نہ ہو. اگر اربیار مری، میران مری، جاوید مینگل، برامدہ کن بکتی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، آپ اعلیٰ نظر یا بشیر زیب کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، تو اس کا مجھے بہت اندازہ ہے کہ وہ کس طرح کی اور کون سی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ میں ان کے بہت قریب رہا ہوں. بہت شکریہ. اچھا، اس میں آپ نے جو بات کی ہے کہ آپ کمانڈر رہے ہیں مکران ایریا میں، مکران میں کتنے کمانڈر اور رہ گئے ہیں اور ادھر کتنی اسٹرینتھ ہے، کتنے لوگ ہیں مکران بیلٹ میں جو ہے نا، اور آپ کو کس طرح کی تربیت دی جاتی تھی وہاں جو آپ ٹریننگ کر رہے تھے، کیا اس کے ساتھ تربیت کس طرح کی تربیت ہو رہی تھی آپ؟ وہاں دو قسم کی تربیت خاص طور پر ہوتے ہیں، ایک جسمانی تربیت، ایک ذہنی تربیت. جسمانی تربیت جیسے ویپنس کی ہوتی ہے یا صبح آپ رننگ کرتے ہیں، اس میں جیسے کہ فوجی ٹریننگ ہوتی ہے، پرفیکٹ کرالنگ وغیرہ، تو ایک جسمانی. دوسری ہے ذہنی ٹریننگ جو بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں مارکسی فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، اس میں دنیا کی جو تحریکی چلی ہے، ویتنام جیسے ہو گیا، اوچی مین پڑھایا جاتا ہے، بھگت سنگھ پڑھایا جاتا ہے. وہاں جو لٹریچر پڑھائے جاتے ہیں اس کا بہت بڑا رول ہے. جو نوجوان ایک عام شہری مکران سے، کیچ سے، کلات سے، کزدار سے، حب سے، کہیں سے بھی آ رہا ہو، تو وہاں آ کے اسے یہ جب لٹریچر پڑھائے جاتے ہیں تو اس کا ایک حد تک ذہن بن بھی جاتا ہے. جب تک اس کو چیزوں کا پتہ نہ چلے تو اس کی ذہن سازی ہوتی ہے. سر، مختلف دہشت گرد تنظیموں کو چھوڑ کر ہتھیار ڈالنے والے کمانڈرز کی کوئٹہ سے آپ کانفرنس ملاحظہ کر رہے تھے. بلوچستان کے وزراء اعتزاز احمد گورائے بھی اس وقت نیوز کانفرنس میں موجود ہیں اور مختلف دہشت گرد تنظیموں کی جو اہم کمانڈر ہیں انہوں نے دہشت گرد تنظیمیں چھوڑ کر قومی دھارے میں شمولیت اختیار کی ہے اور چشم کشا انکشافات کیے ہیں. بتایا کہ باقاعدہ طور پر لٹریچر پڑھایا جاتا ہے، ذہن سازی کی جاتی ہے اور مختلف کمانڈرز تعینات کیے گئے. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اپنی زندگی کا آدھا جو زندگی کے 20 سال تھے وہ ہم نے ان تنظیموں کو دیے، اور جب ان کے عزائم معلوم ہوئے تو آنکھوں سے پٹی ہٹ گئی اور معلوم ہوا کہ جو بیرون ملک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان نام نہاد تحریکوں کو چلا رہے ہیں. لاپتہ افراد سے ریاست ماں کی طرح ہے، قبول کرے گی. باقاعدہ طور پر انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے یہ دہشت گرد تنظیمیں بچوں کو باقاعدہ طور پہ انڈکٹ کرتی ہیں، ان کو ٹرین کرتی ہیں اور ملک مخالف جو ایجنڈا ہے اس کے مخالف یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ بتایا گیا کہ جو لوگ ہیں انہیں پیسوں کی لالچ دی جاتی ہے، ذہن سازی کی جاتی ہے، کم عمر بچوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد انہیں تربیت دی جاتی ہے اور فوج پاکستان کے خلاف لڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بیرون ملک کی جو تنظیمیں ہیں، جو ایجنسیز ہیں، وہ بھی ان تنظیموں کو باقاعدہ طور پر سپورٹ کرتی ہیں، فنڈنگ کرتی ہیں. بتایا گیا کہ حوالہ ہنڈی اور دیگر طریقوں سے ان کو فراہم کیے جاتے ہیں فنڈز اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تربیت بھی کی جاتی ہے. نجیب اللہ جو کہ ایک اہم کمانڈر رہے ہیں BRA کے، انہوں نے انکشاف کیا کہ ان کو باقاعدہ طور پر یہ بھی کہا گیا بیرون ملک کی جو خفیہ ایجنسی تھی اس کی جانب سے کہ وہ خود اپنا گروپ بنائیں اور ان گروپس کے ساتھ شامل ہوں اور ملک مخالف اقدامات کریں. انہوں نے کہا کہ جب ان تمام تر اقدامات سے متعلق آگاہ ہوا تو جو نام نہاد آزادی پسند تحریکیں تھیں ان سے ان کی اصل حقیقت سامنے آئی تو قومی دھارے میں شمولیت کا انہوں نے کہا کہ فیصلہ کیا. ساتھ ساتھ دیگر کمانڈرز بھی
मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमने 15 साल जो है इन आज़ादी की तहरीकों को दिए हैं और मालूम हुआ कि सिर्फ नाम नहाद मुल्क मुखालिफ तहरीकें हैं, और अगर असल जद्दोजहद करनी है तो पुरअमन तरीके से हमें जद्दोजहद करनी चाहिए। दहशतगर्द कमांडर्स के बच्चे बैरून मुल्क आला तालीम हासिल करते हैं, हमें नज़रअंदाज किया जाता है। जो पहाड़ों पर जंगजू होते हैं, अगर वो ज़ख्मी हो जाएं तो उनकी जो उनके लिए आयादत के लिए या उनकी जो दीगर अखराजात होते हैं उसके लिए हमें चंदा इकट्ठा करना पड़ता है, जबकि जो आला अहदेदार हैं तंजीम के वो बैरून मुल्क अयाशियाँ कर रहे हैं और शाहाना ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। उनके बच्चे बैरून मुल्क मुकीम हैं और आला तालीम हासिल करते हैं, जबकि जंगजों को इस्तेमाल करते हैं और उनसे मुताल्लिक कोई खातिर खा इक़दामात भी नहीं किए जाते। बाज़ जंगजू ज़ख्मों की ताब न लाते हुए भी मारे जाते हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो कौमी धारे में शामिल हुए हैं रियासत पाकिस्तान की जानिब से हमें कबूल भी किया गया है। उन्होंने कहा कि मसाइल ज़रूर हैं लेकिन पुरअमन तरीके से जद्दोजहद करनी चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए और इन तहरीकों के अज़ाइम को समझने की ज़रूरत है। बलोच आज़ादी की तहरीकें गैंगवार को जन्म देती हैं। लापता अफराद की बातें भी महज ड्रामा हैं और ये लापता अफराद पहाड़ों में छुपे बैठे हैं। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में छुपे हुए अफराद से कहते हैं कि बैरून मुल्क मुकीम अफराद का आलेकार ना बने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।